بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 262واں دن 22 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اسلام میں پہلا جمعہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ اسلام میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں، لہذا جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان کا حکم نہ مانے گا وہ بھٹک جائے گا۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان کسی مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کہے، لوگو اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو، کیونکہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملہ کو درست کر دیتا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، مردہ بکری کا خبر دینا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی، جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا، مگر فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اپنا ہاتھ کھینچ لو، اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، والدین کے حق میں دعا۔ والدین کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کون سا صدقہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا شعبان کے۔ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے عرض کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، کم درجہ والے جنتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محلوں کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور عمدہ باغ اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے، جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، موسمی پھلوں کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر۔ ترجمہ، جب درخت پر پھل آ جائے تو اسے کھاؤ۔ فائدہ،
موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور اس عمر میں پہنچ کر انہیں علیحدہ بستروں